بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان میں آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صبح کا آغاز اجتماعی دعاؤں سے ہوا، جس میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں، جبکہ پاک فوج کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا رکھا ہے، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سمیت سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈل بھی سڑکوں پر رکھے گئے ہیں۔ امریکہ میں متعدد گروپس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدر ٹرمپ الیکشن ہارنے کی صورت میں نتائج ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے 100 سے زائد گروپوں نے احتجاج کی تیاری کر لی ہے، جبکہ دوسری طرف اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن ہی صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ امریکہ کے جمہوریت پسند طبقوں میں خدشات جنم لینے شروع ہو چکے ہیں۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی کامیابی کے لیے وہ پر امید ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، 20 جنوری کو جو بائیڈن ہی صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال دسمبر میں ونڈوز ڈیوائسز پر اڈوب فلیش پلیئر ختم کر دیا جائے گا۔ ونڈوز 10 کی نئی اپ ڈیٹ سے ڈیوائس سے اڈوب فلیش پلیئر ریموو ہو جائے گا اور یہ عمل سافٹ ویئر کی جانب سے 31 دسمبر کو سپورٹ ختم کیے جانے سے قبل ہوگا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل کورونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ ملک میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 86,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ میں اب تک کورونا سے 2,34,000 سے اوپر اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں اب تک 92 لاکھ سے اوپر کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک میں دوستو، صدارتی انتخابات سے قبل کورونا کیسز میں اضافے نے حکومت کے لیے نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے خبردار انداز میں بھارت کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے حقوق چھیننے کے معاملے پر ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں۔ طاقت ہے تو چائنا کو نکالو۔ بھارتی حکومت مقبوضہ وادی کے لوگوں پر طاقت آزمائی کرتی ہے، جبکہ چائنا کا نام لینے سے بھی تھر تھراتی ہے، جس نے لداخ میں ہماری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ محبوبہ مفتی نے بسم العظیم آبادی کا معروف شعر بھی پڑھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حکومت کی طرف سے آئے روز نئے فرمان جاری کیے جاتے ہیں اور ہماری زمین لینے کا تازہ فرمان جاری ہوا ہے۔ اپنے گھر پر کارکنوں سے ملنے کی اجازت نہ دینے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے نئے اراضی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے پر پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ میں نے ان سے ملنے کے لیے جانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ محبوبہ مفتی کا مزید کہنا تھا کہ نئی دہلی کی طرف سے روز فرمان جاری کیے جاتے ہیں، کبھی ڈومیسائل کا تو کبھی سرکاری ملازمتوں کی سبکدوش ہونے کی عمر کی حد میں کمی کرنے کا۔ بھارتی حکومت مقبوضہ وادی کے لوگوں پر ہی طاقت آزمائی کرتی ہے۔ اگر ان حکومت کے پاس طاقت ہے تو چائنا کو نکالو، جس نے لداخ میں ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ چائنا کا نام لینے سے تھر تھراتے ہیں، جنہوں نے 20 بھارتی اہلکاروں کو بھی مار ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے مقبوضہ وادی کو لوٹنے کے منصوبے پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ لوٹنے کے جو بھی ان کے پاس منصوبے ہیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ لوگ صرف زمین چاہتے ہیں اور اس کو بڑے سرمایہ کاروں کو دینا چاہتے ہیں۔ فرانس کے شہر نیس کے چرچ میں ایک آلے سے کیے جانے والے حملے میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرنے والے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے ایک ہنگامی میٹنگ بھی طلب کر لی ہے۔ اس شخص کی کارروائی کے وقت لوگ عمارت کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ اس دوران ایک عینی شاہد نے شہر میں خاص حفاظتی نظام کے تحت خطرے کی گھنٹی بجا کر سب کو اطلاع دی۔ جب جائے وقوع سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو وہ لگاتار اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت فرانس کی قومی اسمبلی میں سیشن جاری تھا اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اراکین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کسی شک کے بغیر یہ ہمارے ملک کو درپیش ایک انتہائی سنگین نیا چیلنج ہے۔ سعودی عرب کے نئے کرنسی نوٹ پر دنیا کے نقشے میں مقبوضہ وادی کو انڈیا میں شامل نہ کرنے پر بھارت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب نے G20 ممالک کی سربراہی کی یادگار کے طور پر 20 ریال کا نیا نوٹ جاری کیا ہے۔ اس نوٹ پر شاہ سلمان کی تصویر اور G20 کے نشان کے ساتھ دنیا کا نقشہ بھی شائع کیا گیا ہے۔ نئے نوٹ پر شائع کیے گئے نقشے میں مقبوضہ وادی کو بھارت میں شامل نہیں دکھایا گیا۔ یہ نوٹ سامنے آنے کے بعد بھارتی شہریوں اور رہنماؤں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت نے ریال پر شائع ہونے والے نقشے میں تبدیل نہ ہونے تک 21 اور 22 نومبر کو سعودی عرب میں ہونے والی G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ کرنسی نوٹ نقشے میں ہونے والے اس غیر واضح تبدیلی پر بھارت اس وقت وبیلا کر رہا ہے جب اس کے سعودی عرب سے تعلقات قدرے بہت ہی خوشگوار ہیں۔ سعودی عرب نے 1 نومبر سے دیگر ممالک سے آنے والے مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 20,000 عازمین کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی، جبکہ 60,000 نمازی مسجد الحرم میں پنجگانہ نماز ادا کر سکیں گے، جبکہ 19,500 زائرین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اجازت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ چین بھر میں لگ بھگ 1 کروڑ خاندانوں نے جو بیماری کی وجہ سے غربت کے چنگل میں پھنس گئے تھے، ملک کی غربت کے خاتمے کی کوششوں کی بدولت اپنی بدحالی سے نجات پالی ہے۔ غریبوں کو بنیادی صحت کی سہولیات تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی بیماری کے سبب دوبارہ غربت کا شکار ہونے کے عمل کو روکا جا سکے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین ہونے والی لڑائی میں آرمنائی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت دفاع نے جمعرات کو بتایا کہ آذری دستوں کے خلاف لڑتے ہوئے اس کے مزید 51 اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوستو، 1990 کے عشرے سے اب تک یہ علاقائی تنازع تقریباً 30,000 انسانی ہلاکتوں کی وجہ بن چکا ہے۔ دونوں ممالک میں لڑائی بندی 3 بار ناکام ہو چکی ہے۔ مصر کی تاریخی درسگاہ جامعہ الازہر کے سربراہ ڈاکٹر احمد الطیب نے عالمی برادری سے مسلم مخالف اقدامات اور کارروائیوں کو فوجداری جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ تشہیر اور فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے آزادی اظہار کے نام پر ان کی حمایت کے رد عمل میں یہ مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے چند ارکان پارلیمان نے ویزا فراڈ کے حوالے سے پاکستان کو ایک انتہائی خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بے چینی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار کا استعمال اس انداز میں ہونا چاہیے جس میں مذاہب، ان کی تعلیمات اور اصولوں کا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مسلسل نفرت انگیز بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔
ترک صدر نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم اس دور میں ہیں جب اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور مقدس ہستیوں کی توہین کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ ان اشتعال انگیزیوں پر اسلام کے خلاف حملوں اور گستاخانہ خاکوں پر مسلمانوں کا کھڑے ہونا ایک اعزاز کی بات ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایاز صادق کی کہی ہوئی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا، جبکہ ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے جس کی سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ دوستو، نون لیگ کے رکن ایاز صادق کے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کے بارے میں قومی اسمبلی کے ایوان میں دیے گئے بیان میں شروع ہونے والا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ بیان انڈیا اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر بیانات اور جوابی بیانات کی لڑائی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس معاملے پر پاکستانی آرمی کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایاز صادق کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ ایک ایسا بیان دیا گیا جس کے ذریعے قومی سلامتی سے منسلک ملکی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، ایاز صادق نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کی جانب سے حملے کا ڈر تھا اور اسی لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انڈین پائلٹ ابھینندن کی رہائی کے لیے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس کے بعد اپنے ایک وضاحتی پیغام میں ایاز صادق نے کہا تھا کہ انڈیا کا طیارہ گرانا پاکستان کی فتح تھی، لیکن ابھینندن کو واپس کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی اور یہ ذرا سا انتظار کر لیا جاتا۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے ریفرنڈم میں لا علاج مریضوں کو ہمدردانہ موت کی اجازت دینے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس ریفرنڈم میں 65.2% ووٹ اس کے حق میں ڈالے گئے، جس کے نتیجے میں ملک میں موت کے حق کے قانون 2019 کی منظوری دے دی گئی۔ اس قانون کے تحت دوستو، ایسے لا علاج مریض جن کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، انہیں اپنی مرضی سے ہمدردانہ موت کو گلے لگانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے لیے 2 ڈاکٹرز کی منظوری درکار ہوگی۔ اس قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس میں احتیاطی تدابیر اور مناسب حفاظتی اقدامات کا دھیان نہیں رکھا گیا۔ دوستو، نیوزی لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہمدردانہ موت قانونی ہے، ان میں نیدرلینڈز اور کینیڈا بھی شامل ہیں۔ کوے اور دیگر پرندے بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور کئی اقسام کے اوزار بھی بنا کر استعمال کر لیتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے ایسی مشین بنائی ہے جس میں پرندہ اگر بوتل کا ڈھکنا گراتا ہے تو اس کے بدلے مشین پرندوں کو کھانا مہیا کرتی ہے۔ پرندے ارد گرد سڑکوں سے بوتل کے ڈھکن لا کر ڈالتے ہیں اور بدلے میں کھانا کھاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرندے اس کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ روزانہ ہی سڑک پر گرے بوتل کے ڈھکنے لا کر انعام کے طور پر مشین میں ڈالتے ہیں اور اپنا دانہ لے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے الیکٹران خوردبین 3D پرنٹنگ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے دنیا کی سب سے چھوٹی کشتی تیار کی ہے، جو انسانی آنکھ سے بھی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس کی جسامت صرف 30 مائکرومیٹر ہے۔ ہالینڈ کی لائیڈن یونیورسٹی نے کشتی نما یہ شے اس تحقیقی منصوبے کے تحت بنائی ہے تاکہ انسانی جسم یا خون کی رگوں میں یہ دوڑ سکے۔ اس کو بہت سے طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جسم میں بیکٹیریا تیر کر سفر کرتے ہیں اور اسی بنا پر ایسی خوردبینی کشتی بھی تیر کر ایک سے دوسرے مقام پر جا سکے۔ ایسی کشتی جسم کے مطلوبہ مقام تک دوا پہنچا سکتی ہے، جو اس وقت طبی سائنس میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔